حوصلہ مند لوگ مشکل وقت گزار جاتے ہیں. ٹف ٹائم نیور لاسٹ ٹف پیپل ڈو. ڈاکٹر رابرٹ ایچ شیلر. مترجم قاضی ذوالفقار احمد. دوسرا باب. محنتی لوگ باقی رہتے ہیں. جب آگے بڑھنا دشوار ہو جاتا ہے تو محنتی لوگ ہمت نہیں ہارتے. جب راستے غیر ہموار ہوں تو ان کو محنتی لوگ ہی طے کرتے ہیں. وہ جیت جاتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں آگے نکل جاتے ہیں. وہ باقی یعنی زندہ رہتے ہیں. لوگ آلوؤں کی مانند ہیں. جب آلو زمین سے نکال لیے جاتے ہیں تو ان کو پھیلا دیا جاتا ہے. منڈی میں ان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پانے کے لیے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. بڑے بڑے علیحدہ، درمیانے درجے کے علیحدہ اور چھوٹے چھوٹے علیحدہ. اس تقسیم کے بعد ان کو بوریوں میں بند کر کے ٹرکوں پر لادا جاتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جسے سب کسان استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جو یہ طریقہ استعمال نہیں کرتا. اس کسان نے کبھی آلوؤں کو پھیلایا ہے نہ تقسیم کیا ہے، لیکن وہ منڈی میں دوسروں سے اچھی قیمت بھی وصول کرتا ہے. اس کی کامیابی پر حیران ایک کسان ہمسائے نے اس سے پوچھا، تمہارا راز کیا ہے؟ تم آلوؤں پر محنت بھی نہیں کرتے اور قیمت بھی زیادہ پاتے ہو. میرا طریقہ بڑا سادہ ہے، کسان نے جواب دیا. میں آلو ٹرک میں بھرتا ہوں اور شہر کو جانے والا غیر ہموار راستہ اختیار کرتا ہوں. 8 میل کے دھچکوں والے سفر سے چھوٹے چھوٹے آلو نیچے چلے جاتے ہیں، درمیان میں رہ جاتے اور بڑے بڑے اوپر آ جاتے ہیں. یہ اصول صرف آلوؤں پر ہی صادق نہیں آتا. یہ زندگی کا اصول ہے، یہ زندگی کا قانون ہے. غیر ہموار، کھردری اور مشکل راہوں پر بڑے بڑے آلو اوپر آ جاتے ہیں. محنتی لوگ بھی مشکل وقتوں میں بلندیوں کی سمت سفر کرتے ہیں. مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن محنتی لوگ ہمیشہ رہتے ہیں. امکانی سوچ اپنا کام کرتی ہے. اس نے میرے باپ کے لیے کام کیا، اس نے میرے لیے کام کیا، اور میں نے دیکھا کہ اس نے ہر اس مرد اور عورت کے لیے کام کیا جس نے میری بات دھیان سے سنی. میں نے تبلیغ کی اور انہوں نے اس پر عمل کیا. دیکھیے پھر کیا ہوا. جب میں اس کتاب پر کام کر رہا تھا تو مجھے ایک ایسی خاتون کا خوبصورت خط ملا جس کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، لیکن جس کی تصویر لائف میگزین کے ٹائٹل پر 6 مرتبہ شائع ہو چکی تھی. امریکن لوگ اس سے اس قدر محبت کرتے تھے جس قدر وہ پڑپین کی براڈوے کی سٹیج پر ناچتے ہوئے کرتے تھے، جتنی وہ نیلی فوریش سے اس کی فلم جنوبی بحیرہ کاہل میں کردار کی وجہ سے، یا جس طرح وہ ماریا ون تھراپ کی ساؤنڈ آف میوزک نامی براڈوے کی بنائی ہوئی فلم کی اداکاری کے باعث کرتے تھے. میں نے اخبارات و رسائل میں ہمیشہ اس کی مثبت رویہ رکھنے والی، اشیاء کی روشن پہلو پر نظر رکھنے والی اور مسکراتے رہنے والی خوشباش خاتون پایا تھا. میں اس کے ذاتی حالات کے متعلق نہیں جانتا تھا جن کی وہ خاموشی سے شکار ہو رہی تھی، اور اب اسے دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی تھی. اس کی طرف سے مجھے غیر متوقع خط ملا. اس نے لکھا تھا، ماضی میں 9 سال کے درمیان تمہاری امکانی سوچ نے 3 مرتبہ میری مدد کی ہے. میں کبھی نہ کبھی دنیا کو اس کے متعلق بتانے کا موقع تلاش کر لوں گی. میں نے خط کا جواب دیا اور اس نے ایک دن مجھے لنچ پر بلایا اور اپنی کہانی سنائی. میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں اس کی کہانی کو اس کتاب میں شامل کر لوں تو اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. اس نے مجھے اجازت دی کہ میں اس کی کہانی کو کتاب میں شامل کر سکتا ہوں. لہٰذا اس کی کہانی یہ ہے. میری مارٹن کی کہانی. امکانی سوچ کے اصول تمہارے ٹی وی چینل پر پیشکش کے ذریعے سنیں. انہوں نے 9 سال پہلے مجھے اپنے پیارے شوہر رچرڈ ہارلیڈے سے ہمیشہ کے لیے جدائی کے صدمے سے سنبھلنے کی ہمت دی. وہ وقت میرے لیے بڑا ہی مشکل وقت تھا. پھر میری آواز میں خرابی پیدا ہو گئی اور میں گانے سے معذور ہو گئی.
یہ صورتحال میرے موت کے مترادف تھی۔ اس کے دوران میں امکانی سوچ کے ایک پیغام نے مجھے ایک ایسا خیال دیا جس سے میں دوبارہ صحت یاب ہوئی۔ میرے گلے کا سر لوٹ آیا۔ اپنی زندگی کے ان واقعات کو بیان کرنے کے دوران میں 49 سال کے عمر میں بھی میری مارٹین اتنی ہی دلکش اور جوان لگ رہی تھی جتنی وہ ماضی میں ہوگی، جب اس نے اپنے روشن مستقبل کی ابتدا اپنے جوانی کے ایام میں کی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 ہفتے قبل ہی ہسپتال سے لوٹی ہے، جہاں وہ ایک کار کے حادثے کے باعث داخل تھی۔ اس حادثے میں ایک شخص تو جاں باک ہو گیا تھا، جبکہ 2 ابھی موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ ٹوڈے نامی ٹی وی پروگرام میں اس کا ایک انٹرویو دیکھ چکا تھا۔ اس میں وہ ایک واکر کے ذریعے آئی تھی اور اس کی کولہوں کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ موت کے منہ سے نکل آئی تھی۔ اب وہ اپنی 49ویں سالگرہ منا رہی تھی۔ وہ نہ صرف صحت یاب ہو چکی تھی بلکہ بغیر کسی لنگڑاہٹ کے چل سکتی تھی۔ مجھے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کی شکایت ہے، اس نے کہکے لگاتے ہوئے بتایا۔ اس کی آنکھیں جوش و ولولہ سے اس طرح چمک رہی تھیں کہ اس کے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے مریض ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بتایا، مسٹر بین نے ایک شریف آدمی کی طرح پہلے مجھے ٹیکسی کار میں بٹھایا، پھر اس نے درمیان میں جینی کو بٹھایا، آخر میں خود بیٹھا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اپنی اس نشست کی وجہ سے وہ شرابی ڈرائیور کی کار کا براہ راست نشانہ بنا، جو اشارے کو توڑتا ہوا ہماری گاڑی سے آ ٹکرایا تھا۔ بین کا تو اسی وقت موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ جینی جان لیوا کشمکش میں 1 ماہ سے زائد عرصہ ہسپتال میں رہنے کے بعد نئے سال کی آمد کے موقع پر پام سپرنگ میں اپنے گھر آئی۔ اگلی نشست کے دونوں ساتھی ابھی ہسپتال میں ہیں۔ میں سوچتی ہوں، اس نے بغیر آنکھ جھپکے کہا، وہ بڑا مشکل وقت تھا، لیکن جیسا کہ تم کہتے ہو کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے لیکن محنتی لوگ باقی رہتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ میں ٹیکساس کی ایک جفا کش فرد ہوں۔ وہ کون سی بات ہے جو کچھ اشخاص کو اپنے پیاروں سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا کرتی ہے، دن بدن جسمانی دردوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ پختہ ایمان کے سوا اور کوئی شے ایسے مراحل میں مدد نہیں کرتی۔ اگر ہم ڈٹے رہیں تو جیت جاتے ہیں۔ بلا شک و شبہ گہرا ایمان اور خدا کی عنایات ہمارے ذہن میں روشن پہلوؤں پر نظر رکھنے کا رویہ اور توانائی پیدا کر دیتی ہیں۔ رچرڈ روہر نے مجھے بتایا کہ اس نے میرے لیے بینگی رجایت پسند کوک آئیڈ آپٹمسٹ کے عنوان کے تحت ایک گیت لکھا ہے۔ میں نے پیارے، نرم اور خوشی کے لہجے میں بتایا۔ اس وقت وہ جنوبی بحر الکاہل ساؤتھ پیسیفک نامی فلم لکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ میں اس میں نیلی کا کردار ادا کر رہی ہوں تو میں نے تمہارے متعلق سوچا اور یہ الفاظ لکھے۔ میں تو صرف بینگی رجایت پسند ہوں، لیکن میرے سر میں گاڑے روغن کی طرح ایک چیز ایسی چپکی ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے نکلتی ہی نہیں، اور وہ چیز امید ہے۔ یہی وہ جوہر ہے جو تمام امراض کو دور کرتی ہے اور زندگی کو تباہی سے بچاتی ہے اور بارش کے بعد چمکیلی دھوپ لاتی ہے۔ جفاکش لوگ ہی اس کے وراثت ہیں۔ وہی تند و تیز آندھیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بدترین حالات کو کچل کر رکھ دیتے ہیں اور بلندیاں حاصل کرتے ہیں۔